بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آج انشاءاللہ العظیم حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں کچھ انوکھی بات بتائیں گے۔ ان حروف کو یعنی انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ کو، ان حروف کو مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے کہنے کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں وزن میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ یہ عمل میں فعل کے مشابہ ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے معنی میں فعل کے مشابہ ہوا کرتے ہیں۔ وزن میں یہ حروف کیسے مشابہ ہیں؟ جیسے انا، یہ حرف ہے، یہ ادا، فرا، جدہ کے مشابہ ہے، اور اسی طریقے سے لیتا، لیسا کے مشابہ ہے، یعنی یہ وزن میں فعل کے مشابہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے فعل ثلاثی رباعی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان میں سے بعض حروف ثلاثی اور بعض حروف رباعی ہیں، یعنی 3 حرف والے، جیسے انا، انا ہے، اور انا ہے، اور لیتا ہے، یہ حروف 3 حرفی ہیں۔ اور اسی طریقے سے 4 حرفی والے حرف جیسے کانا، لکنا اور لعلہ، یہ حروف کیا ہیں؟ 4 حرفی والے ہیں۔ جیسے دہرجا، اسکرا، قنطرہ، یہ حروف 4 حرفی والے، تو یہ بھی 4 حرفی ہے۔ یعنی پہلے مشبہ بالفعل کہنے کی پہلی وجہ کیا؟ یہ حروف وزن میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ عمل میں فعل کے مشابہ ہوا کرتے ہیں یہ حروف۔ جس طریقے سے فعل متعدی فاعل اور مفعول بھی کو، فاعل اور مفعول بھی کو چاہتا ہے، اسی طریقے سے یہ حروف اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ جیسے کہا جائے انا زیدن قائم، یعنی انا کا اسم زیدن اور قائم انا کی خبر ہے۔ فعل متعدی فاعل اور مفعول، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حروف جیسے انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیا کرتے ہیں۔ یعنی عملی مشابہت فعل کے ساتھ یہ ہوئی کہ جس طریقے سے فعل متعدی فاعل اور مفعول بھی کو چاہتا ہے، اسی طریقے سے یہ حروف اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ یہ عملی مشابہت ہو گئی فعل کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے معنوی مشابہت یہ ہے کہ یہ ان حروف کے اندر فعل کا معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے انا اور انا کے اندر حققتو کے معنی پائے جاتے ہیں، حققتو کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کانا کے اندر شبہتو کے معنی پائے جاتے ہیں، اور لکنہ کے اندر استدرکتو کے معنی پائے جاتے ہیں، اور لعلہ کے اندر ترجیتو کے معنی پائے جاتے ہیں، اور لیتا کے اندر تمنیتو کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ تو اس فعل کے ساتھ مشابہت وزن میں ہوتے ہیں، اور عمل میں فعل کے ساتھ مشابہ ہوا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے معنی کے اندر بھی فعل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اور ایک مشابہت یہ بھی ہے، جس طریقے سے فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حروف بھی مبنی علی الفتح ہوا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری اس درس سے فائدہ ہوا۔ اگر فائدہ ہوا تو ہماری اس درس کو آگے شیئر کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں
یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات کسی درس کے ساتھ ہوئیں گے. تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم.